جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کی توفیق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں بغداد شریف کے لیے میں گیا ہوا تھا اور وہاں کی حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور میرے لیے ذریعہ نجات اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں وہاں کی آپ سے ہم ڈسکس کریں، بتائیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہے کہ پچھلے سال 12ویں شریف میں سرکار نے بلا لیا تھا اور اس سال 11ویں شریف میں حضور غوث الاعظم نے بلا لیا۔ تو یہ میری پہلی حاضری تھی بغداد شریف کی، اور اس میں جو ہے ہم نے وہاں محسوس کیا بغداد شریف میں کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے یہاں سے جاتے ہیں ان کو مزارات مقدسہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے کیا کیا تھا، مجھے پتا تھا 1 مہینہ پہلے ہی کہ مجھے فلاں ڈیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جانا ہے، تو میں پورا اسٹڈی کر رہا تھا کہ کہاں کہاں پورے عراق میں مزارات ہیں، کون سے بزرگ کہاں پہ ہیں، تو پھر پوری تفصیلات میں لکھ ڈالا تھا۔ میں نے کہا جب حاضری دینا ہی ہے تو ہر جگہ جایا جائے۔ اور پھر ایسے جب وہاں جانا ہوا تھا مجھے جو ہے عمرے کے لیے، تب بھی میں نے ایسے کیا تھا جو ترکیوں کا پرانا نقشہ جو ترکیوں کا تھا، تو پورا نقشہ لے کر کے اور پھر اس پہ ریسرچ و تحقیق کر کے اور پھر وہ پورا نقشہ میں لے کے گیا تھا یہاں سے۔ یہاں بھی میں نے پورے جو ہے وہ سب لکھ کر کے 1 مہینے سے میں تیاری کر رہا تھا۔ تو میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے وہاں دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، کچھ مزارات جو میں وہاں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ تو جانتے نہیں ہوں۔ اچھا، جیسے بغداد شریف کہا جائے تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیگر مزارات بھی وہاں پہ ہیں، اور کچھ ٹور والے ایسے ہیں جو کچھ جگہ لے جاتے ہیں، کچھ جگہ نہیں لے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں تو مطلب اس در کا گدا ہوں، تو میں نے تو خود پرسنلی اپنا ذاتی جو ہے تقریباً 30,000 روپے یہاں انڈین ہم نے خرچہ کیے، اور صرف جو ہے مزارات کی زیارت کے لیے جہاں جہاں نہیں لے جایا جاتا ہے، تو میں نے وہ کوشش کیا، اور پھر جو ہے ان مزارات مقدسہ پر مجھے جانا نصیب ہوا۔ چند نام میں عرض کرتا ہوں جو وہاں جو مزارات ہیں، چند بتا رہا ہوں ورنہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مزار شریف یہ بغداد شریف میں، شہر باب الشیخ میں۔ پھر حضرت سیدنا شیخ عبد الجبار جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہیں؟ یہ حضور غوث الاعظم کے بیٹے ہیں۔ ان کا بھی مزار مقدس جو ہے وہیں پہ ہے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب الشیخ، یعنی حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا جو مزار شریف ہے، جو دروازہ ہے، اس کو باب الشیخ کہتے ہیں۔ تو وہیں پہ آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبد الجبار جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر وہیں پہ حضرت سیدنا شیخ صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 2 بزرگ ایک ہی ساتھ میں، اور یہ بھی حضور غوث الاعظم کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سنتے رہتے ہیں نا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی وہی ہیں۔ امام غزالی بہت بڑے عالم تھے نا، بہت بڑے عالم تھے۔ 2 بھائی تھے نا، احمد غزالی اور محمد غزالی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا تو میں عرض کروں، خیر بات ہو نہیں پائے گی، وقت بہت کم ہے، کچھ نام میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب یہ جو ہے باب الشیخ کی جو لائبریری ہے، باب الشیخ کی جو لائبریری ہے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا ایک مدرسہ ہے جس میں سرکار غوث الاعظم خود پڑھاتے تھے۔ آپ کے جو شیخ تھے نا، تو ان کا قائم کردہ ہے، اور میں اس مدرسے میں جب حاضر ہوا تو میں چونکہ بہت ریسرچ کیا تھا 1 مہینے تک تقریباً، اس میں مجھے جو ہے حضور مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد جوکھن پوری صاحب قبلہ، مناظر اعظم ہند ہیں، تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو ان کا بیٹا کیسے ہو؟ تو میں نے کہا حضور الحمدللہ خیریت ہے سب۔ تو میں نے کہا حضور ایک عرض تھی آپ سے، تو کہنے لگے کہیے۔ تو میں نے کہا حضور یہاں مجھے کوئی حدیث پڑھا دیجیے آپ، تاکہ یہ بھی شرف مجھے حاصل ہو جائے کہ حضور غوث الاعظم کے مدرسے میں نے پڑھا ہے۔ پھر حضور مناظر اہل سنت نے حدیث پاک پڑھائی، حافظ احادیث کثیرہ ہیں حضرت ہمارے، تو حضور مناظر اہل سنت علامہ صغیر احمد جوکھن پوری مدرسہ نورانی نے اسی مدرسے میں بیٹھ کر کے، یہ وہ مدرسہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بغداد کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی حیات ظاہری تھی، تو آپ کا یہ فرمان بھی ہے
آپ کا یہ قول ہے کہ جو شخص میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے گا اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ میں ایک واقعہ اس پر سناتا ہوں کہ حضور غوث الاعظم، میں اس لیے یہ رغبت دلانے کے لیے آج کھڑا ہوا ہوں کہ کم سے کم آپ کو پتہ چلے کہ وہاں کیا کیا ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ظاہری میں تھے اور ایک شخص بغداد کا آ گیا اور اس نے کہا حضور میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا اور فرمایا کہ ایک بات بتاؤ کہ تمہارا باپ کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے بھی گزرا تھا؟ تو اس نے کہا حضور ہاں گزرا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرے دن آیا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ حضرت نے پوچھا اب کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا حضور میرے والد میرے خواب میں آئے آج، انہوں نے کہا قد رفع عن العذاب ببرکت الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے سامنے سے گزرنے کی برکت سے اللہ نے مجھ سے سارے عذاب ہٹا لیے۔ تو کبھی اس لیے میں یہ سب سمجھا رہا ہوں نا کہ کبھی جانا ہو وہاں پہ تو آپ کم سے کم وہاں نوافل پڑھیں۔ اگر کوئی شیخ مل جائے، کوئی ایسا مل جائے عالم، تو اس سے کچھ پڑھ لیں آپ۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اسی مدرسے میں درس دیتے تھے، اسی مدرسے میں پڑھاتے تھے آپ۔ اور بات دوسری طرف چلی جائے گی تو میں نے بتایا تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد وعدنی، کہ بے شک اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے مدرسے میں داخل ہو جائے گا اللہ اس سے عذاب ہٹا لے گا۔ تو جب کبھی جانا ہو تو یہ چلے جایا کریں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مدرسے کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اچھا ایک افسوس مجھے ہوا، وہاں کے شیوخ سے میں ملاقات کیا، وہاں جو اساتذہ، وہاں عربی بولی جاتی ہے۔ حضور ساحل ملت میرے ساتھ میں تھے اور ایک ہیں حضرت علامہ قاری گلزار احمد صاحب قبلہ قاری جی، 39 لوگ تھے، ہم لوگ گروپ تھا پورا۔ تو وہاں کے شیوخ سے جب میں نے جا کے عربی میں بات کیا تو مجھے اس چیز کا افسوس ہوا کہ مجھے یہاں پڑھنے آنا چاہیے تھا۔ یہ ایک خیال مجھے گزرا اور یہ حقیقت ہے کہ ابھی بھی میرا رجحان اتنا زیادہ ہے علم کی طرف کہ میں آپ کو عرض کروں اپنے بارے میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے ابھی بھی۔ تو مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ایسا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو گئی، مجھے ہوش بھی نہیں رہتا، پتہ بھی نہیں رہتا۔ پڑھنے کا مجھے شوق ہے تو میں نے وہ دیکھا ہے اور وہاں پہ بچوں سے میں ملا۔ اس وقت تو چھٹی ہو گئی تھی مگر چند بچے جو تھے، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کبھی جانا ہو اور ضرور جائیں آپ وہاں، ضرور جائیں۔ اور مجھ سے پوچھیں کہ امام صاحب آپ نے وہاں کیا کیا جو 12 دن آپ رہے، 11-12 دن؟ یاد رکھیں مجھے رونے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں میری قلبی حالت ایسی ہے، صرف جالی شریف کے پاس کھڑے ہو کے بس اس کے سوا مجھے کچھ نہیں آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی کی بھی قبر شریف جو لائبریری حضرت کا جو مدرسہ ہے وہیں سے 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو باب شیخ ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے، اسی کے جسٹ پیچھے یہ شیخ ہندی رحمۃ اللہ، بہت پائے کے بزرگ تھے۔ اب میں نے بتایا نہیں کہ میں پوری تفصیلات لکھ کے گیا تھا کہ کون سا بزرگ کہاں پیدا ہوا، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، پھر انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی، وہ کس سے مرید ہوئے، پھر انہوں نے جو ہے کس طرح سلسلہ آگے بڑھایا، کس سلسلے میں تھے، یہ پوری تفصیلات میں لے کے گیا تھا۔ تو یہ شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب وہیں پہ ایک جگہ ہے اعظمیہ، یہاں یہ جو مشہور جگہ ہے یہاں لے جاتے ہیں ٹور والے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے مزارات وہیں پہ ہیں، بہت سے لوگوں کو 2-4 نام یاد ہوتے ہیں، تو میں اس لیے رغبت دلانے کے لیے کہ کم سے کم جو سنتے ہیں آپ، پڑھتے ہیں آپ، اتنے دنوں سے ان سے محبت کرتے ہیں، یہ سارے لوگ وہیں رہتے ہیں۔ اعظمیہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، اس اعظمیہ میں جن کے ہم مقلد ہیں اور آپ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار شریف وہیں ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں نے وہیں پڑھی، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں کے جو امام تھے اظہری صاحب، پھر میں ان کے حجرے میں گیا اور پھر ان سے میں نے ملاقات کی۔ حضور ساحل ملت تھے ساتھ میں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کی تقریر مجھے بڑی پسند آئی، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے وہیں پہ، اور وہیں وہ مسجد ہے، جامع مسجد ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف وہیں ہے۔ پھر ایک نام سنتے ہوں گے آپ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
ان کا بھی مزار شریف وہیں پہ ہے، اعظمیہ میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، تھوڑی دور، ٹھیک۔ اور حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی حضور غوث الاعظم کے صاحبزادے ہیں۔ ان کا بھی مزار شریف اعظمیہ ہی میں ہے، بغداد شریف میں نہیں۔ یہ پورا خطہ لگتا ہے بغداد شریف، بس ایک خطوں کا نام ہوتا ہے، شیواجی نگر ہے، اور پھر وہ جو ہے چیمبور ہے، کرلا ہے، اس طرح، ٹھیک۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ نام سنتے رہتے ہیں، امام احمد بن حنبل، حنبلی مسلک جن سے چلا ہے، خود جو ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسلک کے تھے وہ حنبلی المسلک کے تھے، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ان کا مزار شریف بھی اعظمیہ میں ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے پاس، ٹھیک ہے۔ پھر نام سنتے ہوں گے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی مزار پاک وہیں اعظمیہ میں ہے۔ پھر شیخ ابو الحسین نوری، شیخ ابو الحسین، یہ انڈیا والے نہیں، شیخ ابو الحسین نوری، یہ حضور غوث الاعظم کے ہم زمانہ ہیں، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ حضور غوث الاعظم کی مجلس میں، اور پھر جو ہے وہ جذب میں آ کر کے کپڑے اتار دیے، تو سمجھایا گیا کہ آپ ایسے کپڑے اتار دیے۔ امام شتم نوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کپڑا اتار دیا، مجلس تھی صوفیاء کرام کی، تو لوگوں نے منع کیا، تو وہیں سے ہاتھ بڑھا کے بیوی کو آواز دیا، بہت فاصلے پہ، کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ آواز دیا، اے میرا کپڑا لے کے آ جا۔ تو اب پھر کپڑا کیسے لے کے آیا؟ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو اتنا بڑھا دیا کہ گھر تک پہنچ گیا۔ یہ وہ ابو الحسین ہے، ہاں یہ ابو الحسین وہ ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار میں سے، تو ان کا بھی مزار شریف جو ہے یہ کاظمیہ میں، انہی کے نام پہ، حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، امام محمد امام یوسف، یہ نام سنتے ہوں گے آپ، بڑے مشہور شاگرد گزرے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مقدس بھی کاظمیہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے بغل میں اس لیے یہ سمجھا رہا ہوں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مجھے 50 لوگ ملے جو بتا رہے تھے کہ بھئی یہاں نہیں ہے، یہاں ان کی قبر شریف نہیں ہے، نہیں میں گیا تھا تو نہیں ملا۔ تو میں ایسے تقریباً ایک کم و بیش ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 50 لوگ ایسے ملے جن کو میں لے جا کر کے پھر زیارت کروایا ہوں کہ نہیں یہیں پہ قبر شریف، یہ قبر شریف ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ امام تقی محمد الجواد، ان کی بھی قبر شریف کاظمیہ میں ہے۔ اب یہ کون ہے؟ موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ پھر ایک نام سنتے ہوں گے آپ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی قبر شریف جو ہے کرخ میں ہے، ایک خطہ ہے کرخ، جیسے کاظمیہ، اعظمیہ، ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک جگہ خطے کا نام ہے کرخ۔ تو یہاں پہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب آپ 80، 85، 90 ہزار میں کتنی زیارتیں کر لیں گے آپ؟ کتنی زیارت، یہ اس لیے رغبت دلا رہا ہوں آپ کو کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں 2-4 مزارات ہوں گے، تو یہ ساری قبریں، سارے مزارات وہی ہیں۔ پھر شیخ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی کرخ میں ہے۔ یہ شیخ حسن کون ہے؟ یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سگے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی قبر شریف بھی وہیں پہ ہے۔ پھر حضرت ابن شیخ حسن، یہ کون ہے؟ یہ شیخ حسن کے بیٹے ہیں، اور شیخ حسن کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، پھر نام سنتے ہیں ہم سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنے واقعات ہم لوگ ان کے سنتے ہیں۔ ان کی قبر شریف بھی، ان کا مزار مقدس بھی وہیں پہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کرخ میں ہے۔
پھر ایک نام سنتے ہیں ہم حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا بھی مزار مقدس کرخ میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت یوشع بن نون، یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جو سفر مجمع البحرین ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو جن کو ساتھ میں لیا تھا اپنے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے، قرآن میں جو تذکرہ ہے، تو جن کو ساتھ میں لیا تھا ان کا نام کیا تھا؟ یوشع بن نون علیہ السلام۔ ان کی بھی مزار شریف کرخ میں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ہاں اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی کرخ میں ہے۔ حضرت ابو الفیض ثوبان ابراہیم، یہ بھی کرخ میں، ان کو نہیں جانتے ہوں گے، میں نے نام لے لیا۔ ان کا جو لقب ہے وہ ذوالنون مصری، یہی ہے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت ابو الفیض ثوبان ابراہیم، اور کہتے کیا ہے، مشہور کس سے ہے؟ ذوالنون مصری کے لقب سے۔ تو یہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نام آپ سنتے ہیں، ان کا بھی مزار مقدس وہیں ہے۔ حضرت زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہارون رشید کی بیوی، جنہوں نے وہ جنت خریدا تھا، جنہوں نے جنت خریدا تھا، یہ بھی وہیں پہ ہیں، مطلب وہ کرخ جائیں گے آپ تو راستے میں پڑے گا۔ پھر ایک نام سنتے ہوں گے حضرت حبیب اجمی، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کا بھی مزار مقدس کرخ کے راستے ہی میں پڑے گا، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ جن سے چلا ہوا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کا بھی مزار شریف جو ہے وہ، ان کا جو قبر شریف ہے ایک کباڑی علاقہ ہے، اور ایک پل ہے، اسی پل کے نیچے آپ کا مزار مقدس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب ادھر آپ چلے جائیے، ایک جگہ کا نام ہے مسیب، بغداد شریف، کرخ، اعظمیہ، کاظمیہ، اور ایک جگہ کا نام ہے مسیب، ٹھیک ہے۔ مسیب میں کون کون ہے؟ حضرت محمد بن مسلم عقیل، ٹھیک ہے، حضرت محمد بن مسلم عقیل۔ اب یہ محمد کون ہے؟ یہ امام مسلم بن عقیل جو کربلا میں آئے تھے پہلے، امام پاک سے پہلے، ان کے صاحبزادے ہیں یہ محمد بن مسلم بن عقیل، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ پھر محمد ابراہیم، ان کی قبر شریف بھی مسیب میں ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کربلا میں آپ آ جائیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حضرت عباس لمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت نجف شریف میں آ جائیں تو حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ حضرت مولا علی کی صاحبزادی ہے، ان کی بھی قبر شریف وہیں پہ ہے، ٹھیک، کوفہ میں۔ پھر حضرت ہانی ابن عروہ، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا تھا، ان کا بھی مزار مقدس وہیں پہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان، وہ کنواں جہاں سے آپ کو غسل دیا گیا، جہاں آپ کی شہادت ہوئی، جس مسجد میں آپ خطبہ دیتے تھے، کوفہ کی جامع مسجد، اور پھر غسل جہاں سے دیا گیا، جہاں آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، جہاں حضرت ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو یہ ساری چیزیں کوفہ میں ہیں۔ حضرت میثم بن یحییٰ بن تمار اور حر بن ریاحی اور دیگر، میں تذکرہ کروں گا بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، وقت ویسے میں ختم ہو گیا۔ تو یہ سارے مزارات جو میں نے آپ کو گنوائے، اور پھر آپ دارالسلام آ جائیں گے نجف شریف میں، تو ایک قبرستان ہے وہاں پہ، اس قبرستان میں تقریباً 6 لاکھ قبریں ہیں، دنیا کی سب سے بڑی قبرستان ہے وہ، پورے ورلڈ کے سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں جب آپ جائیں، جب جانا ہو تو اس قبرستان میں ضرور جائیں، کیونکہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، یہ 2 نبی جو ہیں، ان کی قبر مقدسہ اسی قبرستان میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ پھر راستے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر شریف ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی تھی، جہاں پیدا ہوئے تھے، وہ خطہ، وہ جگہ وہاں موجود ہے۔
نمرود کا محل وہاں موجود ہے۔ پھر آپ سنتے ہوں گے ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں کہ سرکار کی ولادت ہوئی تو کیسر و کسرا کے 14 جو کنگورے تھے وہ گر گئے تھے ٹوٹ کر کے، آگ سرد پڑ گئی تھی۔ کیسر و کسرا کا جو محل تھا وہ محل بھی وہیں پہ ہے، نمرود کا محل بھی وہیں پہ ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا ضمناً آپ کو رغبت دلانے کے لیے کہ یہ 2-4 مزارات نہیں ہیں، مزارات بہت ہیں، اور جب آپ جائیں تو پوری تیاری کے ساتھ جایا کریں کہ اگر ٹور والا نہ لے جائے تو آپ خود وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، مگر آپ جائیں ضرور۔ بہت عظیم بارگاہ ہے، بہت عظیم بارگاہ ہے۔